السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احباب نے جو موضوع مجھے دیا ہے میں اس موضوع پر بیان کرنے کا اہل نہیں ہوں، لیکن حالات ایسے ناگفتہ بے ہو چکے کہ اس وقت ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ صرف علماء اور حفاظ کرام مبلغین اسلام یہ قوم مسلم کی ڈگمگاتی ہوئی ناؤں کو سلامتی کے ساتھ کنارے پہنچا دیں، اللہ کی رحمت سے تو امید ہے، لیکن بظاہر حالات نازک ہیں۔ ان حالات میں ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ علماء، حفاظ، مبلغین اسلام کے علاوہ گھر میں والد ہیں، والدہ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، سوجھ بوجھ والے رشتہ دار ہیں۔ ان سب کی اس وقت یہ دینی ذمہ داری ہے کہ اس وقت جو فتنہ ارتداد سر اٹھا چکا ہے، اس فتنہ ارتداد سے بالخصوص جو حملہ قوم مسلم کی بیٹیوں پر ہے انہیں بچانے کے لیے، اور پھر یہ حملہ صرف ان تک نہیں، خبریں ایسی بھی سننے میں آ رہی ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ کچھ خاندان بھی مرتد ہو چکے ہیں۔ میں اس سلسلے میں لاک ڈاؤن سے پہلے جب 2 لڑکیوں کے مرتد ہونے کی خبر تھی، اس وقت میں نے ایک کلام درد بھرا سنایا تھا۔ اس وقت سے میں کوشاں ہوں، شہر کی جن مساجد تک میری رسائی تھی میں وہاں گیا، شاہپور گیا، انترلی گیا، نیپا نگر گیا۔ بھیونڈی کے شادی کے فنکشن کے اندر جب 2 لڑکیوں کے ارتداد کا معاملہ تھا، اس وقت میں نے قوم کی بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کے اوپر بیان دینے کی سعادت حاصل کی۔ وہ آگ تھمنے کو تیار نہیں ہے، جنگل کی آگ کی طرح فتنہ کفر و ارتداد کی وہ آگ اپنی لپیٹ میں قوم مسلم کی بیٹیوں کو لے رہی ہے، اور بڑھتے ہوئے گھر کے دیگر افراد بھی اس میں جھلستے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ٹیم ورک کی ضرورت ہے، گھر کے مخیہ کی ذمہ داری ہے، تمام افراد کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس دولت اسلام کی حفاظت کریں جو دولت اسلام اللہ کریم نے مفت میں عطا فرما دی۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 12 چچا میں سے 2 چچا کو ایمان ملا، 10 چچا ایمان سے محروم۔ پڑھ کر کے کانپ گیا میں۔ وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارے، ان کے 10 چچا ایمان سے محروم۔ تفسیر سورہ علم نشرح میں پڑھا کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں دوزخ کو جاتی ہیں، اور فرعون کی بیوی آسیہ جنت میں آرام فرماتی ہیں۔ سبحان اللہ، کانپ گیا دل۔ اللہ رب العزت نے مومن پیدا کیا، یہ اس کا فضل و کرم احسان عظیم ہے، لیکن اب مومن مرنے کے لیے اس دولت ایمان کی قدر کرنی ہوگی،
اس دولت ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، بیٹی کو سمجھانا ہوگا، بہو کو سمجھانا ہوگا، بیٹے کو سمجھانا ہوگا، عزیز و اقارب کو سمجھانا ہوگا کہ یہ وہ دولت عظمیٰ ہے جو اللہ کی مشیت اللہ جانے کہ اس نے اپنے انبیاء کے گھر کے بعض افراد کو نہیں دی۔ اس 15ویں صدی ہجری میں تمہارا پورا خاندان مسلمان، تمہارے والد مسلمان، تمہارے چچا مسلمان، تمہاری بیوی مسلمان، تمہاری بیٹی مسلمان، تمہاری بہن مسلمان، یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل و کرم و احسان ہے، غور کرو۔ لیکن یہ احساس کرنے کے بعد میں یہ دعوت غور و فکر آپ کو دے رہا ہوں کہ اب اس اسلام کی حفاظت کی فکر کرو۔ حضرت ابو درداء کی حدیث میں ہے کہ جو ایمان کے چھن جانے سے نڈر ہو جائے گا اس کا ایمان چھن جائے گا۔ یہ حدیث میں ہے حضرت ابو درداء کی۔ موبائل جب نیا نکلا، سمجھانے کی غرض سے میں کہتا ہوں، چھوٹا موبائل تھا لیکن اس کو زنجیر باندھ کر کے پاکٹ میں ٹھیلا چلانے والا بھی رکھتا تھا، ماسٹر صاحب بھی رکھتے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی رکھتے تھے۔ چھوٹا سا موبائل 3-4 ہزار روپے کا زنجیر باندھ کے رکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اس وقت اس موبائل کی اہمیت دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ اگر موبائل کھو جاتا تھا تو سم بھی کمپنی سے آپ بند کروا کے دوبارہ چالو نہیں کر سکتے تھے، تھانے پر جانا پڑتا تھا۔ تو جب موبائل نیا نکلا اس کی اہمیت سمجھتے تھے، اور جب دھیرے دھیرے موبائل کی اہمیت ختم ہوئی، اب موبائل پیسوں والوں کے بچے 50-60 ہزار 1 لاکھ روپے کا موبائل استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر اوپر کے جیب میں موبائل رکھا، کک ماری، لال باغ میں جا کے دیکھا موبائل غائب ہو گیا، کوئی ملال نہیں ہے۔ وجہ کیا رہی؟ جب موبائل نیا نکلا تھا اس کی اہمیت تھی، اس کے امپورٹنس کو